کہ حضرت مولانا ظفر مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ مولانا ظفر مصطفیٰ صاحب جو جامعہ عربیہ محمدیہ شاہجہانگیر کے ذمہ دار بھی ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور 2-4 منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پورے ملک میں واحد ایک ایسی جماعت جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، بلکہ ملک کے آزاد ہونے سے قبل سن 1920 سے لے کر اب تک جمعیت علماء ہند جس طرح سے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، مسلمانوں کی آواز بن کر حکومت کے ایوانوں تک پہنچاتی ہے، یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے جو اب تک مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، ورنہ اس درمیان نہ جانے کتنی جماعتیں، کتنی تنظیم آئی اور چلی گئی، بلکہ بہتوں کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا، اور اگر سنا بھی تو نہ جانے وہ کہاں دفن ہو گئی اب اس وقت۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی جماعت سے جوڑ رکھا ہے جس کی داغ دل ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابروں نے انتہائی خلوص کے ساتھ ڈالا تھا۔ وہ آج بھی وہ تنظیم، وہ جماعت کام کر رہی ہے، اور مسلمانوں کی آواز آج بھی وہی جماعت ہے۔ تو جب ہمارے پاس واحد یہ تنظیم ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، اور آج جو اس کانفرنس کی جو عنوان ہے قومی یکجہتی کانفرنس، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے اس وقت ابھی اس ماحول میں جیسی فضا پورے ملک میں بنی ہوئی ہے، ہمیں ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو بات اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے اس ماحول میں متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، جبکہ پورا کفر، پوری باطل جو کہ الگ الگ نہ جانے کتنی شاخوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر پورا کفر متحد ہو چکا ہے، پورا کفر ایک جگہ جمع ہو چکا ہے، اور ہم مسلمان جو کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے غلام ہیں، جس کا کعبہ بھی ایک ہے، جس کا قبلہ بھی ایک ہے، جس کا کلمہ بھی ایک ہے، جس کا قرآن بھی ایک ہے، تو پھر ہم اتنے زیادہ، ہمارے اندر اتنا زیادہ انتشار کیوں ہے؟ ہم اتنے زیادہ گلی کوچوں میں، ہم اتنے زیادہ ہمارے اندر تفرقہ کیوں ہے؟ یہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، اگر ہے تو انہیں رہنے دو، اگر کوئی جزوی اختلاف ہے تو اسے رہنے دو، اس پر بات نہیں ہوگی، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اگر بات ہوگی تو صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بات ہوگی، اگر بات ہوگی تو صرف اس بات پر ہوگی کہ محمد کا غلام کون ہے، محمد کے غلاموں کو اکٹھا کرو، محمد کے غلاموں
لوگوں کو جمع کرو، سارے محمد کے غلام ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک جھنڈے کے نیچے ایک جھنڈے کے نیچے سارے کے سارے جمع ہو جائے، متحد ہو جائے۔ آج اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم جمع نہیں ہوئے، اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جبکہ ہمارے شاہ نبی، ہمارے محلے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مسجدوں کو شہید کیا جائے گا، ہمارے مدرسوں کو توڑا جائے گا، ہمارے خانقاہوں پر وہ چلایا جائے گا، اور ہم صرف اور صرف تماشائی بنے رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے، یہ سلسلہ مزید نہ بڑھے آگے، تو اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں اس وقت جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی یکجہتی کا ثبوت پیش کریں۔ چونکہ وقت بہت کم ہمیں دیا گیا ہے، میں اپنی انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔